نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی امین۔ لیسن نمبر 207 سورہ الروم آیت نمبر 1 to 19۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ابتدائیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سورہ الروم کی ان ابتدائی آیات میں دو ایسی پیشین گویاں کی گئی ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت یعنی سچائی پر زبردست دلیل ہیں۔ ان میں پہلی پیشین گوئی یہ ہے کہ اگر آج روم شکست کھا گیا ہے تو چند ہی سالوں بعد روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، اور دوسری پیشین گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہیں تو ان کو بھی اسی دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا جس دن روم ایران پر غالب آئے گا، یعنی ایک ہی دن یہ ہوگا۔ اور قرآن نے یہ دونوں پیشین گوئیاں ایسے وقت میں بیان کی جب ان پیشین گوئیوں کے پورا ہونے کے دور دور تک کہیں آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی یعنی 610 عیسوی میں، اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں، ایک روم کی عیسائی حکومت، دوسری ایران کی مشرک حکومت، یعنی یہی دو سپر پاورز تھیں۔ روم کی حکومت دو باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھی، ایک یہ کہ دونوں اہل کتاب تھے، دوسرے دونوں آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی روم کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور قریشیوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کی بہت کوشش کی، لیکن نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ایران کی حکومت دو وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کے قریب تھی۔ ایک، دونوں مشرک تھے، ایرانی دو خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے اور مشرکین بت پرست تھے، اور دونوں آخرت کے انکاری تھے، اس لیے مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 عیسوی میں ملی۔ روم اور ایران میں جنگ 602 عیسوی سے شروع ہو کر 614 عیسوی تک جاری رہی، اور یہ جنگی خبریں مکہ بھی پہنچتی رہتی تھیں۔ جب ایران کے فتح کی خبر آتی تو مشرکین مکہ خوش ہوتے اور اس خبر کو اپنے حق میں نیک فال سمجھتے اور کہتے کہ جس طرح ایران نے روم کو شکست دی ہے ایسے ہی ہم مسلمانوں کو شکست دیں گے، اور 610 کے بعد یہ جنگ اب روم اور ایران کی جنگ نہ رہی بلکہ اب یہ مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ بن چکی تھی۔ 614 عیسوی میں خسرو پرویز جو کہ شاہ ایران تھا، اس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام، مصر اور ایشیائے کوچک یعنی ترکی، اناطولیہ کے سب علاقے رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہرقل قیصر روم کو ایرانی فوجوں نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا، اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین اٹھا لے گئے اور قیصر روم کا اقتدار فنا ہو گیا۔ یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بڑی خوشی کی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور سیدنا ابو بکر سے کہنے لگے کہ جس طرح ایران نے روم کو ختم کر ڈالا ہے ایسے ہی ہم بھی تمہیں مٹا ڈالیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان ہجرت حبشہ کر چکے تھے۔ ایسے حالات میں سورہ روم کی آیات نازل ہوئیں۔ اگرچہ بظاہر اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے
اور مشرکین مکہ ان آیات کا مذاق بھی بنا رہے تھے. تاہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پیشن گوئی کی بنا پر مشرکین سے شرط باندھ لی کہ اگر بدعہ کی زیادہ سے زیادہ مدت یعنی 9 سال تک رومی غالب نہ آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، ورنہ اتنے ہی اونٹ تم مجھے دو گے. جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط لگائی تھی اس وقت تک شرط حرام نہیں ہوئی تھی. اب یہاں جو انہوں نے بدعہ کا لفظ استعمال کیا ہے، بدعہ کہتے ہیں کم از کم 3 سال کا عرصہ اور زیادہ سے زیادہ 9 سال کا عرصہ. ٹھیک ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر اس ٹائم پیریڈ میں رومی غالب نہ آئے تو میں تم کو 100 اونٹ دوں گا، ورنہ اتنے ہی اونٹ تم مجھے دو گے. اب حالات نے یوں پلٹا کھایا کہ روم کے بادشاہ نے اندر ہی اندر یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو ضرور واپس لے گا. ایک طرف تو اس نے اللہ کے حضور منت مانی کہ اللہ نے اسے ایران پر فتح دی تو حمص، یہ شام کا ایک شہر ہے، وہاں سے پیدل چل کر ایلیا یعنی بیت المقدس تک پہنچے گا. دوسری طرف نہایت خاموشی کے ساتھ ایک زبردست حملے کی تیاریاں شروع کر دیں. 623 عیسوی میں اس نے اپنی مہم کا آغاز ارمینیا سے کیا اور آذربائیجان میں گھس کر زراتشترا کے مقام پیدائش ارمیا کو تباہ کر دیا. زراتشترا ایران کا روحانی پیشوا تھا، اس کے مقام پیدائش کو اس نے تباہ کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی اسے تباہ کر دیا. آتش کدہ یعنی پارسیوں مجوسیوں کی وہ عبادت گاہ جس میں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ آئے اور 623 عیسوی میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو بدر کے مقام پر شکست دی. اسی دن مسلمانوں کو یہ خبر مل گئی کہ روم نے ایران کو شکست دے دی اور اپنا علاقہ آزاد کرا لیا. اس طرح مسلمانوں کو دوہری خوشیاں نصیب ہوئیں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی وہ پوری ثابت ہوئی الحمدللہ. یعنی ایک ہی دن یہ دونوں کامیابیاں نصیب ہوئیں. روم نے ایران کو شکست دی اور مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو بدر میں شکست دی. اور ان مشرکین کو دوہری ذلت سے دوچار ہونا پڑا. قرآن کی اس عظیم پیشن گوئی کی سچائی دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین سے 100 اونٹ وصول کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صدقہ کر دیے گئے. یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنا تھا اور جو بھی رکاوٹیں تھیں وہ اللہ کے حکم سے ہٹتی چلی گئیں. اب اسی پس منظر کے ساتھ سورت کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی سورت ہے اور اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، الف لام میم. غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں. قریب کی زمین یعنی مکہ کے قریب ترین، کیونکہ جس علاقے میں جنگ ہوئی وہ مکہ کے قریب ترین علاقہ تھا. وہم، اور وہ یعنی رومی، من بعد غلبہم، اپنی مغلوبیت کے بعد، سیغلبون، ان قریب وہ غالب آئیں گے. رومی ہار گئے ہیں لیکن یہ شکست عارضی ہے، جلد یہ اپنی مغلوبیت کے بعد غالب آئیں گے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب اب روم کی بات کرتے ہیں اس سے مراد شام، فلسطین اور ترکی کا علاقہ ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی تو اس وقت 2 سپر پاورز تھیں، ایک روم اور ایک فارس. فارس جس کو آج آپ ایران کے نام سے جانتے ہیں. رومی جو تھے وہ عیسائی تھے اور فارس مشرک تھے. رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی اٹیچمنٹ تھی اور ایرانیوں کے ساتھ مشرکین کی اٹیچمنٹ تھی. جب روم مغلوب ہوا تو مشرک خوش ہوئے اور مسلمانوں کو افسوس ہوا تھا، دکھ ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ یہ ابھی تو ہار گئے ہیں لیکن ان کی یہ شکست عارضی ہے. من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب یہ مغلوب ہو جائیں گے. اتنے کم ٹائم میں اتنی بڑی شکست کو جیت میں بدلنا یہ روم کے بادشاہ کی بھی خوبی تھی کہ اس نے غیر معمولی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے ملک کو دوبارہ حاصل کیا. اب یہ سورت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے
سورہ عنکبوت پڑھی تھی. یہ سورت ویسے سورہ عنکبوت کا جوڑا بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی ہے. آپ نے جو سورہ عنکبوت اس کے پہلے پڑھی اس کی آخری آیتوں میں کیا میسج تھا، کوئی بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم میں جہاد کرے گا ہم اس کی رہنمائی کریں گے راستوں کی، یعنی راستوں میں ہم اس کو رہنمائی کریں گے. تو بہترین وضاحت کرتی ہے یہ آیتیں کہ جو بھی اللہ کی خاطر جہاد کرے گا اللہ اس کو خود راستہ دکھائے گا، ایسی حکمت اور ایسی سمجھ عطا کرے گا جو دوسروں کو نہیں ملتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ پیشن گوئی دی کہ یہ تو مغلوب ابھی ہو گئے ہیں رومی، جلد غالب آئیں گے. اسی طرح سے مسلمان آج مغلوب ہیں لیکن وہ بھی جلد غالب آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم پیریڈ بھی بتایا، فی بضع سنین، چند سالوں میں. بضع کہتے ہیں 10 سال کے اندر کا عرصہ، کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال. للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے اختیار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے اختیار. یہ جو الامر کہا گیا نا، اس کا اگر آپ ال سرکل کر لیں، یہ لام استغراق کہلاتا ہے، غرق سے نکلا ہے لام استغراق. کوئی بھی چیز سمندر میں غرق ہوتی ہے تو کتنی اندر ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں چیز غرق ہو گئی، پوری کی پوری اندر چلی گئی، کل کا معنی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو الامر لام استغراق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کلی طور پر اللہ ہی کے لیے اختیار ہے، یعنی مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے. للہ الامر. مثال آپ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، کل تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اللہ کا ہی اختیار ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی. یعنی رومی ہار جائیں کہ وہ جیت جائیں. جب وہ ہارے تھے تب بھی کل اختیار اللہ کے پاس تھا، اور جب وہ جیتے تو بھی کل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. وہ یومئذ، اور اس دن یعنی جیتنے والے دن. اب یہ دونوں ہی مرادیں ہو سکتی ہیں، یہ بدر کا دن بھی ہو سکتا ہے اور یہ روم کے جیتنے کا دن بھی ہو سکتا ہے. اور اس دن یعنی جیتنے والے دن، بدر کا دن یا پھر روم کے جیتنے کا دن. یفرح المؤمنون، خوش ہو جائیں گے مومن. یفرح کا لفظ سرور النفس کو کہتے ہیں، سرور النفس، نفس کا سرور پانا. تو یہ جیتنے والے دن خوش ہو جائیں گے المؤمنون، مومن. المؤمنون سے سب سے پہلی مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر صحابہ کرام. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. کیونکہ آپ دیکھیں یہ آیت المؤمنون پہ جہاں ختم ہو رہی ہے، بیچ میں رأس الآیہ کے اوپر لا لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اللہ کی مدد سے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. ینصر من یشاء، مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. اللہ جانتا ہے کس کی مدد کرنی ہے کس کی نہیں کرنی. یہ اس کے غالب ہونے کی بھی نشانی ہے. اور یہ جو کمزوروں کی مدد اللہ کرتا ہے تو ویسے بھی غیر طبعی اسباب سے کرتا ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جب انسان یہ سوچے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، پھر وہ توکل، یقین اور صبر جیسی دولت کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ پھر اس کو چلاتا ہے. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی تب ہوتی ہے جب کوئی ظاہری اسباب ہوں، لیکن اللہ کے ہاں اس کے بغیر بھی کامیابی مل سکتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ زبردست ہے، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، یعنی غلبے والا ہے، پکڑنے پر قادر ہے، حالات کو بدلنے پر قادر ہے، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. آپ دیکھیں تو مکہ میں حالات صحیح نہیں تھے، لیکن اچھا وقت آئے گا. یہ خوشخبری، یہ پیشن گوئی ان کو کی گئی کہ ابھی اچھے حالات نہیں ہیں لیکن اچھا وقت آئے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ صداقت تھی کہ بظاہر ناممکن العمل چیز، ایسی چیز کہ جس پر عمل ہونا ناممکن لگتا تھا، اس کی پیشن گوئی ہو رہی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا ہوگا.
تو دنیا میں تکلیفوں کے عمل سے ہر کوئی گزرتا ہے، اور مسلمان بھی مکہ میں تکلیفوں کے مرحلے سے گزر رہے تھے، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہر دروازہ بند ہے، لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. اس کو ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی، اور وقتی طور پر ہر دروازہ بند نظر آتا ہے تو اس میں بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ للہ الامر، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کل اختیار، وہ چاہے تو حالات کو یکسر بدل دے. اور اس میں آپ دیکھیں تو جو آزمائش آتی ہے وہی ساری باتیں کہ جب کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے. مثلا جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ میرے اندر یہ ایشو ہے، شاید اس کی اصلاح اللہ چاہتا ہے، یا پھر کوئی اور مثبت راہ کی تلاش ہم کرتے ہیں تو ہمارا دل دماغ سب کام کرنے لگتا ہے. تو جب کوئی مشکل پریشانی آئے تو اس میں غور کرنا چاہیے، اس کے علاج کو ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کون سی ایسی مثبت راہ تلاش کریں جس میں ہم یہ مسئلہ حل کر سکیں. یہ آزمائشیں ان کے اوپر آئی تھی، اور سورہ عنکبوت میں پیچھے ہم نے ساری آزمائشوں کا ہی ذکر پڑا کہ آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ نکھرنے کے سارے معاملات جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں ساری باتیں، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی. اور یہ جو للہ الامر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کل اختیار، مکمل طور پہ اختیار اللہ کا ہے، انسان کو بڑی ڈھارس دیتی ہے چیز کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے پاورز ہیں، وہ چاہے تو فوراً اس کو بدل دے. ایک اتنی بڑی سپر پاور روم، اللہ نے اس کو مغلوب کیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی سپر پاور کو جب مغلوب کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اللہ اس کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں بڑی بڑی جو سویلائزیشنز تھیں وہ مغلوبیت پر آئیں تاکہ اللہ ان کو کچھ سکھانا چاہ رہا تھا، کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کو، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ بڑی غیر محسوس طریقے سے کام کرتا ہے، اس لیے لوگ اس بارے میں لا علم ہوتے ہیں. اللہ کا ہاتھ اور قوت مخفی طریقے سے کام کرتی ہے. سو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا. لیکن یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو حقیقی علم ہوتا ہے، مثلا اگر میں اور آپ یہ علم رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے، بہت سے وعدے، جنت کا وعدہ، دوزخ کا وعدہ، یہ سب وعدے ہیں نا. یہ کام کرو گے نیکی کا تو اللہ یہ اجر دے گا، یہ کام کرو گے نیکی کا تو اللہ یہ اجر دے گا. یہ مختلف وعدے، ان وعدوں پر کتنا ہمارا حقیقی اعتماد ہے، کتنا حقیقی علم ہے. جس کا علم جتنا حقیقی ہوگا، جتنا گہرا ہوگا، وہ معاملات کو اتنے ہی اندر سے دیکھتا ہے، اتنی ہی گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آتی ہیں وہ پھر اس کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان وعدوں کو ضرور میرے حق میں پورا کرے گا. اور یہ ریلیکس ایک زندگی اس شخص کی ہو جاتی ہے. جیسے بعض دفعہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور کوئی چھوٹی سی خوشی ملتی ہے تو بہت اترانے بھی لگتے ہیں. یہ معاملہ ہم لوگوں کو اپنا درست کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہو تکلیف آئے تو یہ سوچنا کہ اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے، اور اللہ چھوٹی بڑی جو بھی خوشیاں دے اس میں بھی آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. تو جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ لا علم ہے، اور یہ جو الناس سے مراد کفار بھی مراد ہے اس سے، کیونکہ بات کفار کی بھی ہو رہی ہے، اور عام لوگوں میں سے بھی جس کو یہ علم نہیں کہ اللہ اپنے وعدے کو سچا کر دکھانے والا ہے. سورہ آل عمران آیت 140 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں احد میں زخم لگا ہے تو ایسے ہی زخم بدر میں تم کافروں کو بھی لگا چکے ہو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے درمیان یوں دنوں کو پھیر پھیر کے لاتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا،
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے احد میں جو مسلمانوں کو تکلیف آئی تھی تو اللہ نے یاد دلایا کہ تم نے بھی تو بدر میں ایسی ہی تکلیف دی تھی، اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو یوں ہی عدل بدل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے زخم دیتا ہے تاکہ یہ جانے کہ کون ایمان والے ہیں، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ بھی دینا چاہتا ہے، اور ہاں اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت 249، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ نے جالوت اور طالوت کا واقعہ پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ پر غلبہ پایا ہے اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں بھی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ چاہے ظاہری اسباب نہ ہو، اللہ کو کامیابی دینی ہوگی تو دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ایک چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ پر غالب کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت اور کرم کی بات کہ جو بھی اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور اس کو اپنی طرف سے راستہ دکھاتا ہے۔ یعلمون ظاہرا، وہ جانتے ہیں ظاہری پہلو، ظاہری یعنی کھلا سامنے نظر آنے والا، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، وہم، اور وہ عن الآخرت، آخرت سے، ہم غافلون، وہ غافل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کھلے پہلو کو، دنیاوی، یعنی کیونکہ وہ صرف دنیا کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اور ربط مضمون سے اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کا یہی مطلب ہوگا کہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہ ظاہری اسباب پر ہوتی ہے، اور انہی اسباب کو دیکھ کر وہ ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ جی یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روم غلبہ پائے گا تو مشرکین نے کیا کیا، ان آیتوں کا استہزاء بنایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ ظاہر پرست لوگ تھے اور وہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے نتیجہ اخذ کر رہے تھے۔ مگر اس کائنات میں ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب بھی موجود ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، اور بعض دفعہ تو جو نظر آنے والے اسباب ہوتے ہیں ان کے نتائج بالکل الٹ برآمد ہوتے ہیں۔ ہم کرنے کیا جا رہے ہوتے ہیں اپنے کسی سبب کو استعمال کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے، یہ تو ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ ہر کام کا انجام صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے کل اختیار ہے۔ اور پھر اگر اس آیت کو عام معنوں میں لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اگر اس آیت کا مطلب ہم عام لوگوں کی نظر میں دیکھیں تو عام لوگوں کی نظر بھی بس دنیا کے ہی مال و اسباب پر ہوتی ہے، اور وہ اسی پر ہی اپنی جانیں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کھپا رہے ہوتے ہیں، اور اس انجام سے قطعاً غافل ہوتے ہیں کہ انہیں مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان کے اعمال کا محاسبہ ہونا ہے، اور اسی کے مطابق انہیں سزا بھی ملنے والی ہے۔ پھر زیادہ تر لوگ ایسے ہی ملتے ہیں۔ ویسے تو ربط مضمون بھی ہے، پیچھے ربط مضمون اس آیت کا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، پچھلے کانٹیکسٹ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس سچویشن میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، مشرکین مکہ وغیرہ، ان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اگر اس کو ہم عام معنوں میں لیں تو بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ عام لوگوں کی نظر بھی صرف اور صرف دنیا کے مال و اسباب پر ہوتی ہے، وہ آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر جب اس صورت کو لوگ پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم قرآن میں اس تاریخ کو کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ والی جو ہسٹری ہے اس کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تاریخ سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے جہاد کرے گا اللہ اس کو غالب کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ظاہری اسباب ہیں اس کے ساتھ ساتھ باطنی اسباب بھی کارگر ہوتے ہیں، اور بسا اوقات تو غیر طبعی اسباب یا باطنی اسباب جو آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمزوروں کی مدد تو انہی سے کرتا ہے۔
آپ پیچھے جنگ بدر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر طبعی اسباب سے اہل بدر کی مدد کی تھی. کسی کو کچھ یاد ہے کہ کون سے اسباب تھے؟ فرشتے نازل ہوئے تھے. دیکھیں یہ سبب کیسا ہے؟ ظاہری تو نہیں ہے, کسی کو نظر تو نہیں آ رہا, باطنی ہے, یا آپ اس کو غیر طبعی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, بارش ہوئی تھی, ان ایکسپیکٹڈلی بارش ہوئی تھی. کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بارش ہوگی. بارش ہوئی, اور بظاہر جو لوکیشنز تھی مسلمانوں کی, وہ مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کی فیور میں نہیں ہے, کیونکہ وہ اونچائی پر تھے اور کفار نیچے میدان میں تھے. لیکن بارش نے لوکیشن بھی بیسٹ کر دی مسلمانوں کی, ان کی فیور میں کر دیا. وہ پہاڑ پر تھے تو ان کے قدم جم گئے, اور نیچے بارش کی وجہ سے کیچڑ بن گیا. کافروں کے پیر پھسلنے لگے, ڈگمگانے لگے. کوئی تیسری مدد یاد ہے؟ امانۃ نعاسا, اللہ نے نیند اتاری تھی. اس ٹف سچویشن میں بھی اللہ نے سلایا, جو کہ بہت مشکل تھا. وہ فریش ہو گئے تھے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھی چلائی تھی اپوزٹ سائڈ پر کہ ریت اور جو مٹی تھی وہ کفار کی طرف چلی, جس سے ان کا ویژن, آنکھوں کا جو ویژن تھا وہ ڈگمگا گیا. اور بہت چھوٹی سی تعداد تھی, 313. کفار آج بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان بے شک کروڑوں میں ہو جائیں, لیکن یہ 313 نہ ہو, کیونکہ وہ 313 جو تھے وہ 1000 پر بھاری تھے. کوئی ایس سچ ظاہری اسباب نہیں تھے اس وقت, ان کے جیتنے کی بھی کوئی چانس ہی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم پر یہ آیتیں اتاری, اس ٹائم پر ہجرت حبشہ ہو رہی تھی. کس حالات میں ہجرت حبشہ ہو رہی تھی, اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتارتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ تمام مشرکین مکہ پر ٹیک اوور کر لیں گے. تو ظاہر ہے وہ مذاق اڑا رہے تھے مشرکین کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ ان کی نگاہ کس پر تھی؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ تب ہوتا ہے جب انسان دنیا میں ہی پڑتا ہے, صرف دنیا کی ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے. وہ تبھی ہوتا ہے جب اس کا آخرت سے فوکس ہٹا ہوا ہوتا ہے. اور یہ مشرکین مکہ کی حالت تھی. اور یہ صرف مشرکین مکہ کی حالت نہیں تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت عام معنوں میں بھی ہے کہ آج بھی جتنے ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا پرست زیادہ ہوتے ہیں, وہ آخرت بیسڈ سوچتے ہی نہیں. یہ میسج اللہ تعالیٰ نے اس تاریخی واقعے سے ہمیں دیا ہے. اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ مغلوبیت ہے نا, مسلمان مغلوب ہیں. وجہ کیا؟ یہ دین ٹھیک نہیں, مسلمانوں کے عمل ٹھیک نہیں. اللہ نے مغلوب کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی سپر پاور کو بھی مغلوب کیا تھا سدھارنے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے. آج مسلمان ہیں, اللہ کا نام لینے والے ہیں, لیکن مغلوب ہیں. وہی مسلمانوں کے اعمال میں جو بگاڑ, جو گراوٹ آ چکی ہے, اس کو اللہ سدھارنا چاہتا ہے. اور یہی چیز اس سورت کا میسج ہے. تو پچھلے زمانے میں جو کچھ ہوا اس سے سیکھو کہ وہ کیوں ہوا, اور پھر جب تبدیلی آئی تو کیسے آئی, اور اتنی بڑی تبدیلی لانے میں کون سی ذات تھی؟ اللہ کی ذات تھی. اتنی بڑی تبدیلی. زندگی کا کوئی ایسا سچویشن آپ دیکھ لیں, کوئی ٹف سچویشن دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ حالات کیسے بدلیں گے, یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا. اور جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تو اللہ حالات ایسے بدلتا آپ دنگ رہ جاتے ہیں. یہ ہوا کیا؟ ایسی تبدیلی. آپ نے سورہ یوسف میں ایک آیت پڑھی تھی, واللہ غالب علی امرہ, اور پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ اللہ اپنے امر پر غالب آنے والا ہے, اس کو نہیں کوئی ہرا سکتا. یہ ایمان اللہ مضبوط کر رہے ہیں ہمارا اس صورت میں. جب انشاءاللہ اس ایمان, اس یقین, اس صبر میں مضبوط ہو جائیں گے تو جتنی بھی مشکل سچویشن ہو اس میں غمگین ہونے سے بچ جائیں گے. جب یہ ایمان ہو کہ سارا کا سارا پاور اللہ کے پاس ہے, وہ میرے ان حالات کو جب چاہے بدل دیں. چلیں تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون